ہم بات کریں گے ریحان ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کے وقت کا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کل سے جو جلسہ کیا ہے تو کیا انتخابات کی باقاعدہ تیاری آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اسی جلسے کو سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایم کیو ایم کے کاوشوں کے نتیجے میں جو خاص طور پر کراچی میں اربن سندھ میں جو حالیہ مردم شماری کے نتائج جو آئے اور حالانکہ اس پہ بھی ہماری ریزرویشن ہے اور اس کے بعد جو الیکشن کی ڈیٹس کا تعین ہونا اور الیکشن کمیشن کا مطالبہ، پاکستان پہلی بات تو یہ کہ ابھی تیار ہو چکی ہے، الیکشن کے موڈ میں آ چکی ہے. کل ہمارا پہلا الیکشن کمپین سے متعلق ایک جلسہ تھا جو کہ ٹاؤن کی سطح پہ تھا اور خوشائند بات یہ ہے کہ تمام حق پرستوں نے اس کو مکمل طور پر اور بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا اور وہ تمام کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر رہے تھے اور ایم کیو ایم پاکستان کے بھی بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے، ان کو بھی رد کر دیا ہے. تو یہ میرے خیال ہے کہ ایک بہت ہی کلیئر کٹ میسج آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی تائید اور حمایت کراچی میں رہنے والے بالخصوص اور بالعموم جہاں ایم کیو ایم پالیٹکس کر رہی ہے وہاں پر لوگوں کی تائید اور حمایت ہے اور وہ ایلیمنٹس جو کہ ایم کیو ایم کو چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں یا اینٹی اسٹیٹ جو سینٹیمنٹس رکھنے والے جو ایلیمنٹس ہوں ان کو رد کر دیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی کامیاب کل ہمارا جلسہ گیا اور یہ انیشیٹ ہو چکا ہے اب یہ. اب تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پچھلے الیکشن میں وہ جو ایک ایلیمنٹ یہ تھا کہ ایم کیو ایم لندن سے جو کچھ آیا ووٹر باہر اس طرح نہیں آیا، ایم کیو ایم کا ووٹ پنے، اب کی بار وہ ایلیمنٹس نہیں کار فرما ہوں گے آئندہ الیکشن میں اور ایم کیو ایم پاکستان پر ہی جو لوگوں کا اعتماد اور اعتبار ہے وہ بن پائے گا، خاص طور پر جو آپ کا ووٹر ہے؟ دیکھیں میرا تو اپنا خیال ہے کہ پہلے بھی ایم کیو ایم کی سیٹیں چرائی گئی تھیں 2018 کے الیکشنز میں اور وہ جو انجینئرنگ کی گئی اور کسی کو خاص طور پر دیا گیا اس میں کوئی اور اس کے بعد جو پھر ایکٹیویٹیز ہوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس میں کسی بیرون ملک سے آپریٹ کرنے والی جو سیگمنٹس ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اور یہ کل والا جو ہمارا اجلاس ہوا ہے اس سے تو بہت ہی واضح طور پر ایک میسج آ گیا کہ وہ ایلیمنٹس جو کہ اینٹی پاکستان ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہیں، ان کو کراچی کی عوام نے رد کر دیا اور ایم کیو ایم پاکستان کو کراچی کی نمائندگی کے لیے بھرپور طریقے سے چننے کی تیاری کر رہی ہے عوام بھی. اور یہ سمجھتی ہے عوام کہ کراچی کے حقوق کے حوالے سے بالخصوص اور بالعموم اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے حوالے سے جو صحیح نمائندہ جماعت ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان. سر پچھلے تقریباً 5 سال میں ریحان ہاشمی صاحب آپ کی جو جماعت ہے وہ دونوں حکومتوں میں شامل رہی، تو کراچی کے کون سے حقوق تھے جو آپ کی جماعت نے کراچی والوں کو لے کر دیے؟ آج کراچی میں اس وقت چھینا جھپٹی بھی ویسی ہے، کراچی میں پانی بھی ویسے نہیں آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ویسے ہے، کراچی والوں کو کراچی کا حق بھی نہیں ہے. تو وہ 5 سال میں آپ کی جماعت حکومت میں رہ کر کیا کر رہی تھی؟ وہ کون سے حقوق ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو آپ نے کر لی؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے تو اس کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میجورٹی حاصل کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر کنسنسس ڈیولپ کریں اور حکومت سازی میں کردار ادا کریں. تو ایم کیو ایم کو بھی آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کر کے بھی، چاہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہو، اپنے جمہوری اور آئینی حق کا استعمال کیا اور کہیں پر پارٹیسپیٹ کر کے حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کر کے بھی کیا. یہ جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں اگر ہم اربن سندھ کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم کبھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے اور اس میں سب سے جو واضح طور پر جو نظر آتی ہے بات، جو میں ریکارڈ پر بھی لے کر آ جاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اعلان کیا تھا، اس کے نکات تھے. ان نکات میں کراچی پیکج کا معاملہ تھا، K4 منصوبہ تھا، پانی کی ترسیل کا معاملہ تھا، اس میں یونیورسٹی کا قیام تھا اور اس میں ساتھ میں مردم شماری کے معاملات تھے، مردم شماری ری سینسس کرانے کے معاملات تھے. اسی بنیاد کے اوپر جو پی ایم ایل این کے ساتھ جو اتحاد ہوا وہ بھی اس میں بھی تمام نکات یہ تھے. ریسنٹلی جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے جس میں مردم شماری کو ری سینسس کروانے کے حوالے سے، جس میں 75 لاکھ افراد کو جن کو نہیں گنا گیا تھا ان کو 6-8 مہینے کی کاوشوں سے ایم کیو ایم کی کاوشوں سے گنا گیا، باوجود اس کے کہ ہماری ریزرویشن ہے کہ جناب اس میں کم از کم 1.25 کروڑ کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن 75 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 75 لاکھ افراد کو گنا کیوں نہیں گیا؟ ایم کیو ایم اگر کاوشیں نہیں کرتی تو کیا ان کو نہیں گنا جاتا؟ اور پھر کراچی کو جو پروونشل فائنانس کمیشن میں ویسے ہی نہیں ملتے 10 سال کے قریب، وہ دوبارہ ڈپرائیو ہوتے. تو ہم تو کم از کم آواز اٹھا رہے ہیں، مختلف فورم پہ بات کر رہے ہیں، لیجسلیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیٹیگیشن میں جا رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.